چاہتا ہوں اسی طرح خداوند میں بڑھتے رہیں اور ہمیشہ اس کی نزدیکی قربت میں برکت پاتے رہیں، آمین۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ جتنے لاسٹ ویک میں ہمارے ساتھ تھے انہوں نے خداوند کے کلام کو شیئر کیا، بہت سی زندگیوں تک آپ نے خداوند کی آواز کو پہنچایا، اور میں آپ کو دوبارہ انکریج کرتا ہوں کہ اسی طرح جو ہے وہ خداوند کی بلیسنگ کو دوسروں تک جو ہے وہ پہنچائیں تاکہ وہ بھی بلیسڈ ہوں، کیونکہ خدا نے ہمیں بلیس کیا ہے تاکہ ہم دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے، آمین۔ آپ آمین لکھ سکتے ہیں جنہوں نے شیئر کیا، جو میری بات سے ایگری ہیں وہ آمین لکھ سکتے ہیں، یس کہہ سکتے ہیں، کوئی سائن بھیج سکتے ہیں، تاکہ آپ جو ہے کلام سیکھنے کے لیے بیدار رہیں، تیار رہیں اور خداوند کی آواز کو ریسیو کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ تو بائبل مقدس میں سے ایک بڑی خوبصورت آیت ہے جو خداوند نے مجھے آج دی کہ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ متی کی انجیل اور اس کا 5 باب اور اس کی 13 نمبر آیت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کسی جو دنیاوی چیز ہم دیکھتے ہیں، روزمرہ کی چیز، اس سے تشبیہ دی، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ تو خداوند یسوع مسیح جس دور میں یہ بات کر رہے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم زمین کے نمک ہو، جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں، اس کانسیپٹ کو دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جس دور میں کہا، تو ہمیں پرانے عہد نامے کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پرانے عہد نامے میں بھی نمک کا جو ہے وہ ذکر آیا، بلکہ نہ صرف ذکر آیا بلکہ نمک کے عہد کا پرانے عہد نامے میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ گنتی کی کتاب 18 باب کی 19 آیت میں کہ خدا جو ہے وہ اس کو کہتا ہے نمک کا دائمی عہد۔ جب قربانی، اخبار کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، جب قربانیاں چڑھائی جاتی تھی خدا کی حضوری میں، جب آفرنگز دی جاتی تھی تو ان میں بھی نمک جو تھا وہ شامل ہوتا تھا۔ نمک کو ہم جانتے ہیں کہ نمک آج بھی جو ہے روزمرہ زندگی میں ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا استعمال پرانے عہد نامے میں پرومس کے لیے بھی ہوتا تھا، ایگریمنٹ کے لیے بھی ہوتا تھا، فرینڈشپ کے لیے بھی ہوتا تھا۔ جب دو آرمیز صلح کرتی تھی تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ نمک کا استعمال کرتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے نمک کو کھاتے تھے، اور یہ ایگریمنٹ ہوتا تھا، یہ عہد ہوتا تھا، یہ فرینڈشپ ہوتی تھی۔ اور بعض جو کلچرز میں ہم دیکھتے ہیں، عرب کے کلچر میں بھی نمک کا استعمال جو ہے وہ ایک دوسرے کے کندھے پر جو ہے نمک ڈالتے تھے، اور یہ جو ہے وہ شو کرتا ہے کہ آج سے جو ہے ہم ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے، آج سے ہم ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں گے۔ اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ نمک کو فوڈ کے خاص پروویژن کے لیے استعمال کیا جاتا، فوڈ کو سیو کرنے کے لیے، جب ریفریجریٹر نہیں تھے، فریج نہیں تھی، تو اس ٹائم پرانے دور میں لوگ جو تھے نمک کا استعمال کرتے تھے کہ کھانا جو ہے وہ سیو کیا جائے، کھانے کو سیو کرنے کے لیے نمک کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اور میں نے فرسٹ ٹائم جو میرا ایکسپیرینس ہوا وہ اسپین میں ہی ہوا، جہاں پر پاسٹر جی ہیں، کہ میں نے ایک گوشت دیکھا وہاں پر، ران جو تھی وہ لٹکی ہوئی دیکھی، اور اس کا میں نے جو ہے ریٹ نوٹ کیا تو وہ 300 یورو کے قریب تھا۔ پھر میں نے نوٹ کیا کہ 200 یورو کے قریب ہے کے جی،
200 यूरो है, 300 यूरो है, 400 यूरो है। तो मैंने अंदर जाके शॉप में पूछा कि इसमें क्या खास क्वालिटी है। तो वो कहते हैं ये 3 साल पुराना गोश्त है, ये 2 साल पुराना है, इसकी 5 साल पुराना है। तो उसको प्रिजर्व किया गया था, सेव किया गया था, वो मसाला जात लगाकर। और उसमें भी मैंने उनसे पूछा तो वो नमक का इस्तेमाल भी बताते हैं। आज के दौर में भी आप शॉप्स में जाएंगे तो उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है चीजों को, फूड को। तो ये सारी चीजें जब हम अंडरस्टैंड करते हैं, पहले नंबर पर जो नमक है वो प्रिजर्व करता है, फ्रेंडशिप को, रिलेशन को, एग्रीमेंट को, अहद को शो करता है। तो खुदावंद यीशु मसीह जिस दौर में बात कर रहे हैं अपने शागिर्दों के साथ, तो वो बड़ी अच्छी तरह नमक की अहमियत को जानते हैं, उसकी वैल्यू को, उसकी कदर को, उसके इस्तेमाल को वो अच्छी तरह समझते हैं। और आज हमें भी समझने की जरूरत है जब खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जमीन के नमक हो। हम में वो बरकत, वो ब्लेसिंग है कि हम प्रिजर्व कर सके, लोगों को बचा सके, हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सके कि वो अपनी जिंदगियां जो हैं, अपनी लाइफ जो है वो बर्बाद ना करें। खुदा ने हमें ये बरकत दी हुई है, खुदा ने ये हमें ब्लेस किया हुआ है। हम एक गीत गाते हैं, दे तफीक तू सानू बड़ा हौसला करिए, जाना रोड़ दियां ताई फड़ के लाइए किनारे। ये एक दूसरे की प्रोटेक्शन है, एक दूसरे की हिफाजत है, जो हम देखते हैं जाने जा रही हैं, खराब हो रही हैं नशे की लत में, खराब हो रही हैं, जाने खुदा से दूरी है उनकी, खुदा की हजूरी में नहीं आते, गुनाह में गिरी हुई हैं, जना में गिरी हुई हैं, या किसी और ऐसी बुरी सोबत में हैं, तो उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको हम बचा सकते हैं। हमें खुदा ने ये बरकत दी हुई है, हमें खुदा ने ये नमकीनी दी हुई है, हमें खुदा ने ये मस्सा दिया हुआ है कि हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हालेलुया! ये कितनी बड़ी बात है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई कि तुम जमीन का नमक हो। इसीलिए कुलसियों 4 बाब 6 आयत जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है, तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो, पुरफजल हो और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। हालेलुया! ये खुदा की खास हम में बरकत है, ये खुदा की खास दी हुई हम में क्वालिटी है, ये खुदा की खास दी हुई हम में वो एबिलिटी है कि हमने खुदावंद के मस्सा को हासिल किया, खुदावंद की बरकत को हासिल किया, उस हमेशा की जिंदगी को हासिल किया। अब हम जो हैं दूसरी जानों को बचा सकते हैं खुदा के कलाम के वसीला से। आमीन। फिर दूसरे नंबर पर नमक का इस्तेमाल हम आम देखते हैं, जो रेगुलर है, कि हम फूड को जो है वो टेस्टी देखना चाहते हैं। हर एक को, मेरा यकीन है कि हर एक को टेस्टी खाना पसंद है, और साउथ एशियन तो जितने हैं वो तो खाते ही स्पाइसी हैं। तो फीका खाना किसी को भी पसंद नहीं है। तो नमक के बिना आप इमेजिन करें कि खाना कैसा है। नमक के बिना बेरौनक है, बेमजा है, उसका कोई, पंजाबी में कहते हैं, स्वाद नहीं है। तो नमक जो है वो खाने का टेस्ट बढ़ाता है। इसी तरह हमारे अंदर जो खुदा ने मसा दिया हुआ है, बरकत दी हुई है, वो लोगों की जिंदगियों में मोहब्बत बिखेरती है। आमीन। खुदा ने हमें वो रूह के फल दिए हुए हैं कि हमने इस बरकत को, इस रूह को लोगों तक लेके जाना है। वो कहता तुम जमीन के नमक हो, हमने
لوگوں کی زندگیوں میں محبت کو بھرنا ہے، ہم نے لوگوں کی زندگیوں میں خوشی کو بھرنا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہو بہت دنیا میں مایوسی ہے، تاریکی ہے، ہر روز آئے دن نیوز جو ہے بیڈ نیوز ملتی ہیں، یوکرین سے بیڈ نیوز، فلاں کنٹری سے بیڈ نیوز، پاکستان میں زلزلہ آ گیا جی، انڈیا میں زلزلہ آ گیا، انڈیا میں اتنے ہلاک، ہر کنٹری میں آپ دیکھتے ہو کہ خوشی کی کمی آ رہی ہے، وہ سیٹسفیکشن، وہ اطمینان، مایوسی کا بہت سے لوگ میں نے یورپ میں بھی جو ہے وزٹ کرتے ہوئے دیکھا کہ بہت سے نوجوان جو ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں اپنے فیوچر کے بارے میں، ڈاکومنٹیشنز کے بارے میں، اپنی فیملیز کے بارے میں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ محبت کو بکھیرنا ہے، خوشی کو جو ہے ان کی زندگی میں لانا ہے، کیونکہ ہم میں وہ خوشی ہے، ہم میں وہ مسا ہے، ہم نے وہ اطمینان جو خدا کی طرف سے ملتا ہے ہمیں، ہم نے ان کی زندگی میں بھرنا ہے کہ وہ اطمینان، ان میں کانفیڈنس ہو کہ میرا فیوچر میرے خدا کے ہاتھ میں ہے، میرے ڈاکومنٹس میرے خدا کے ہاتھ میں ہیں، میرا فیملی سے ملنا میرے خدا کے ہاتھ میں ہے، میرے بچوں کا فیوچر میرے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کانفیڈنس، وہ اطمینان جو ہمارے پاس ہے، وہ پیس جو ہمارے پاس ہے، ان کے پاس وہ اطمینان، وہ تحمل ہم نے بھرنا ہے، وہ مہربانی جو خدا نے ہم پر کی ہے، اور اس نے کہا کہ اب تمہاری باری ہے، تم زمین کے نمک ہو جاؤ۔ یہ مہربانی، یہ تحمل، یہ پیار لوگوں تک، یہ نیکی جو ہے لوگوں تک پہنچاؤ، ایمانداری، حلیم، پرہیزگاری، یہ سب خدا نے کوالٹیز، یہ برکتیں، یہ نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، اور خدا اسی لیے خدا یسوع مسیح کہتا ہے تم زمین کے نمک ہو۔ آج خدا آپ سب کو کہہ رہے کہ تم زمین کے نمک ہو، آپ پریزرو کر سکتے ہو، لوگوں کی لائفز کو بچا سکتے ہو، ان کی بے رونق زندگی میں، ان کی ڈارک لائف میں آپ روشنی لا سکتے ہو، ٹیسٹ، فلیور دے سکتے ہو، جو بائبل مقدس میں ہمیں ملتے ہیں۔ جس طرح کھانے میں نمک ڈالتے ہیں تو اس کا جو ہے ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے، اس میں ٹیسٹ آ جاتا ہے، اسی طرح جب ہم لوگوں کی زندگیوں میں کلام کی بلیسنگ کو ڈالتے ہیں، کلام کا بیج ڈال دیتے ہیں، برکت آ جاتی ہے ان کی لائف میں، رونق، خوشی آ جاتی ہے، اور اطمینان آ جاتا ہے۔ تو یہ کام خداوند یسوع مسیح ادھر ہمیں دے رہے ہیں کہ تم زمین کے نمک ہو۔ بائبل مقدس میں پھر ہم جب اور اس حوالے کو دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس میں یہ بھی ہمیں گائیڈ کیا گیا ہے کہ ہم نے زیادہ سالٹی بھی نہیں ہونا چاہیے، کہ بہت زیادہ آپ نمک ڈال دیں، بہت زیادہ آپ کھانے میں ایک ہی دفعہ ڈال دیں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی کھانا کھائے گا؟ نہیں۔ بہت زیادہ ایک ہی دفعہ نہیں۔ اسی طرح کلام جب ہم سناتے ہیں، جب گائیڈ لوگوں کو کرتے ہیں، تو ایک ہی دفعہ ہم اسے عالم نہیں بنا سکتے، ایک ہی دفعہ ہم اسے بلیور نہیں بنا سکتے، ایک ہی دفعہ ہم سارا کلام اس کو نہیں سکھا سکتے۔ پالوس رسول بڑی اچھی مثال دیتا ہے کہ میں نے تمہیں دودھ پلایا، جب دودھ پینے کی اس کو حاجت ہے دودھ پلائے، پھر آہستہ آہستہ اس کی خوراک کو بڑھائے، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اسے دودھ پلائے، جب بڑھتا ہے اسے، خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو پہلے نرم غذا، پھر آخری ایام میں خداوند یسوع مسیح ان کو صلیب کے بارے میں سکھاتے ہیں، دکھوں کے بارے میں سکھاتے ہیں۔ پالوس رسول نے بھی یہی۔ تو ہم نے کلام سنانا ہے، لوگوں تک اس بلیسنگ کو لے کر جانا ہے، کیونکہ ہم میں وہ برکت ہے، لیکن یہ بھی خیال رکھنا ہے ساتھ ساتھ کہ ہمارا کلام جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کے لیے افیکٹو ہو، نہ کہ اوور ویلم ہو جائے، وہ زیادہ ہی ہم ان کو سنا دیں اور ان کو سمجھ نہ آئے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لیکچر بہت لمبا ہو جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں پاسٹر صاحب نے یا ایلڈر صاحب نے یا جو بھی ایونجلسٹ ہے انہوں نے سنایا لیکن سمجھ نہیں آیا۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم اتنی خوراک دیں جتنی لوگ ہضم کر سکے، پریزرو کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کی زندگیوں میں رونق لا سکتے ہیں۔ پھر نمک کا ایک اور خاص استعمال ہوتا ہے کہ یہ پودوں کے جڑوں کے پاس آگے پیچھے ڈالا جاتا ہے کہ یہ
जड़ी बूटियों को नहीं उगने देता, जमीन को जरखेज बनाने के लिए भी डाला जाता है और फिर ये जो जितनी जड़ी बूटियां हैं उनको प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो उसका इस्तेमाल भी नमक के साथ जो है वे देखते हैं कि नमक का एक ये भी इस्तेमाल है। जब हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि जब हम लोगों की जिंदगियों में अफेक्टिव होते हैं, लोग यकीन करते हैं, तो हमने अपने बच्चों का, अपने डिसाइपल्स का, अपनी फैमिली का ये भी ख्याल रखना है कि कड़वे दाने ना फूट निकलें, कड़वे दाने ना उनकी जिंदगी में आ जाएं। जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है ना, कड़वे दाने गंदम के साथ डीला। तो वो जड़ी बूटियां जो हैं, वो बुरी आदत जो हैं, वो बुरी सोबतें जो हैं, उनसे हमने प्रिवेंट करना है, उनसे बचाना है, उनसे जो है अपने शागिर्दों को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है। मैंने एक मिसाल दी कि नमक एक दूसरे के कंधे पर डालते थे, इससे मुराद यह है कि एक दूसरे की हिफाजत, खादमीन को भी एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि हम इंसान हैं तो हम एक दूसरे को इनकरेज करते हैं। जिस तरह नमक जो है वो जड़ी बूटियों को उगने नहीं देता, जमीन को जरखेज बनाता है, तो इसकी बड़ी एक खूबसूरत मिसाल है। मैं चाहता हूँ जमात में से कोई भी ये जरूर पढ़े, हिजकियल की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 18 नंबर आयत जो है ये हम पढ़ेंगे बाइबल मुकद्दस में से। हिजकियल की किताब 3 बाब और उसकी 18 नंबर आयत। जमात में से जितने हमारे साथ भाई हैं, बहनें हैं, जो पढ़ना चाहता है, अभी मौका है कि आप इस आयत को जरूर पढ़ें। जी हिजकियल कितना बाब? 3 बाब 18 आयत। 3 की 18। सॉरी मैंने दानियल निकाला, एक मिनट, गलती से मैंने दानियल निकाल दिया। 3:18। उसके बाद दूसरा सलातीन 2 बाब 19 से 20 तक अगर कोई पढ़े तो वो भी बहुत, वो बाद में निकाल लें। जब मैं दूसरा शरीरों सलातीन, से, हाँ जी, जब मैं जी, शरीरों से कहूं कि तू यकीनन मरेगा और तू उसे आगाह ना करे और शरीर से न कहे कि वो अपनी बुरी रवश से खबरदार हो, ताकि वो उस से बाज आकर अपनी जान बचाए, तो वो शरीर अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन मैं उसके खून की बाज पुश तुझसे करूंगा। हाँ जी, एक ही ये आयत। देखें। जी जी, थैंक यू पास्टर जी, खुदा आपको बरकत दे। दूसरा सलातीन 2 बाब और उसकी 19-20 आयत भी निकालने अगर कोई। इस हवाले में हम देखते हैं कि खुदा ने हमें वो बरकत दी है, वो ब्लेसिंग दी है, वो रोशनी दी है, वो हम में वो नमकीनी है, वो मस्सा है। लेकिन अगर हम इसको अपने तक रखते हैं, किसी को बताते नहीं, किसी के साथ जो है वो खुदा की ब्लेसिंग को शेयर नहीं करते, अगर कोई बुराई कर रहा है, गुनाह कर रहा है, गुनाह में गिर रहा है, तो बाइबल मुकद्दस हमें कह रही है कि हम उसको आगाह करें, हम उसको बताएं, हम उसको सुनाएं। अगर नहीं बताते तो वो तो शरारत में मरेगा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो तो मरेगा, लेकिन उसके खून की बाज पुरस जो है खुदा हमसे पूछेगा कि तुझे एक तोड़ा दिया था, कहाँ छुपा दिया। उसको कहा गया नकम्मा और सुस्त नौकर। फिर हम देखते हैं दूसरा सलातीन 2 बाब 19 और 20 आयत में एक हमें मिलता है जो है अलीशा का वाकया, कि जब वो यरीहो शहर में है तो वहां पर पानी कड़वा है। तो अगर किसी ने हवाला निकाला है तो ये जरूर पढ़ें। जी पास्टर जी, दूसरा जी, सलातीन उसका दूसरा जी, बाब 19 से कहाँ तक पढ़ना है पास्टर जी? 21 आयत तक। किस, थैंक यू।
پھر اسی شہر کے لوگوں نے الیشا سے کہا، ذرا دیکھ یہ شہر کیا اچھا موقع پر ہے، جیسا ہمارا خداوند خود دیکھتا ہے، لیکن پانی خراب اور زمین بنجر ہے۔ اس نے کہا، مجھے ایک نیا پیالہ لا دو اور اس میں نمک ڈال دو۔ میں اسے اس کے پاس لے آئے اور وہ نکل کر پانی کے چشمہ پر گیا اور وہ نمک اس میں ڈال کر کہنے لگا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس پانی کو ٹھیک کر دیا ہے، اب آگے کو اس سے موت یا بنجر پانی نہ ہوگا۔ آمین۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا آمین۔ جانا۔ لے بھائی سے بتاتے۔ تو خدا کے بندے نے کیا کیا ہے؟ نمک کا پیالہ جو ہے پانی میں ڈالا ہے اور اعلان کر دیا کہ خداوند نے اس پانی کو ٹھیک کر دیا ہے۔ وہ پانی جو ہے خراب ہے، پینے کے قابل نہیں ہے، اور وہ زمین جو ہے وہ بنجر ہے۔ اور اس کو آپ دیکھیں، اپنی ارد گرد دیکھیں کتنی زمینیں جو ہیں، میں اکثر 4 فیلڈ کا لیسن جو ہے وہ کرواتا ہوں۔ تو زمین جو ہے وہ انسان کا دل ہے۔ انسان جو ہماری زندگی میں ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ بنجر ہیں، ان میں خدا کی برکتیں نہیں، ان میں خدا کی رونق نہیں، وہ ان کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے۔ تو ہمارے پاس وہ نمک ہے، ہمارے پاس وہ بلیسنگ ہے، ہمارے پاس وہ خدا کا کلام ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ بس ان کی زندگی میں انڈھیل دینا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یقیناً خدا جو خراب پانی کو، بنجر زمین کو زرخیز بنا دیتا ہے، خدا ان کی زندگی میں زندگی کو لے آئے گا۔ آمین۔ خدا جو موت کے سائے میں ہے، ان کی زندگی میں روشنی کو لے آئے گا۔ وہ زندگیاں جو مر رہی ہیں، خدا سے دور ہیں، گناہ میں گری ہوئی ہیں، وہ زندگیاں جو ہیں آپ کے کلام سنانے کی وجہ سے بچ جائیں گی، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تم زمین کے نمک ہو۔ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے، اگر ہم میں وہ نمکینی نہیں ہے، ہم میں وہ فضل نہیں ہے، تو ہماری زندگی کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ آخر میں انجام کیا ہے کہ باہر پھینکا جائے گا اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے گا۔ ایک اور مثال ہم پنجابی کی دیتے ہیں کہ ہم پاکستان میں جو ہے آٹے کے نمک کے برابر ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے، تھوڑی تعداد ہے نمک کے برابر۔ ہم اس کو جب شو کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری بڑی تھوڑی تعداد ہے، لیکن خدا کا ایک خاص مقصد ہے، خدا نے ہمیں تھوڑی تعداد میں وہاں رکھا ہوا ہے۔ آپ یورپ میں بے شک آپ تھوڑی تعداد میں ہیں، فیو بلیورز ملتے ہیں، زیادہ نان بلیور ملتے ہیں، زیادہ ہمیں ملتے ہیں کہ جو خدا پر یقین ہی نہیں کرتے، جو ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، لیکن خدا آپ کو کہتا ہے کہ تم زمین کے نمک ہو۔ اور نمک جو ہے اگر پورے پانی کو چینج کر سکتا ہے، وہی آپ کا مسا جو ہے، وہی آپ کی بلیسنگ جو ہے، آپ کے پورے شہر کو، آپ کے پورے گاؤں کو، آپ کے پورے کنبے کو، آپ کے پورے ملک کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ جو برکت ہے اپنے تک نہیں رکھنی، بلکہ دوسروں تک پہنچانی ہے۔ اگر آپ فیو ہیں، اگر آپ تھوڑے ہیں، تو وہ کہتا ہے چھوٹے گلے نہ ڈر۔ ہمارے باپ کو یہ پسند آیا کہ ہمیں اس نے یہ اعزاز بخشا، ہمیں اس نے یہ برکت دی ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں کو بچا سکیں۔ تو اس کو کنٹینیو رکھیں، اپنی زندگی میں اس جو مسے کو ہے جاری رکھیں، کیونکہ اس نے ہمیں بلیس کیا ہے، دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کی زندگیاں جس طرح نمک جو ہے پروٹیکٹ کرتا ہے، پریزرو کرتا ہے، زیادہ دیر تک ان کو محفوظ رکھتا ہے، آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا نے ایک دن آنا ہے، خدا نے ایک دن اس نظام کو چینج کرنا ہے۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانی، یہ موت ابدی نہیں ہے۔ ہر ایک نے خداوند یسوع مسیح کے سامنے جو ہے وہ پیش ہونا ہے،
لیکن ہم رسپانسیبل ہیں اس کام کے لیے. ہر ایک نے یہ رسپانسبلٹی لینی ہے کہ کلیسیا کو جو ہے پاک بنا کر، جو کہ خدا کی قدرت ہے، بنانا اس کا کام ہے، لیکن خدا کے سامنے پیش کرنا ہے. مجھے تو نے اتنی دی، میں نے ان کو پریزرو کیا، میں نے ان میں یہ تیرا فلیور جو ہے، تیرا ٹیسٹ جو ہے، تیری برکت جو ہے ان میں بھری ہے، اور میں نے ان کو بھرنا سکھایا ہے. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. جیسے آپ مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں، ہر ایک قوم، قبیلہ، اہل زبان کی بڑی بھیڑ اس کے تخت کے پاس آئے گی، تو یہ جو نمکینی آپ میں ہے اس کو دوسروں تک بکھیریں. نمک تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن پورے کھانے کا ٹیسٹ چینج کر دیتا ہے. گاڈ بلیس یو آل.